السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج دو ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے اور دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ میں طالبان کے بارے میں اور ان کی ڈپلومیٹک جو سکلز ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جن کو ہم بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ طالبان یہ کوئی جناب عجیب سے جیسے بیکورڈ جس طرح نہیں ہوتے لوگ، اس طرح کی بات کرتے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو ان پڑھ سے لوگ ہیں، یہ حکومت کیسے کریں گے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے دنیا کا، یہ تو وہ سٹون ایج جس طرح لوگ کہتے تھے، یہ اس سے بلونگ کرتے ہیں، ان کو تو گفتگو کا نہیں پتہ، کپڑے پہننے کا نہیں پتہ ان کو، تو یہ کیا دنیا میں چلیں گے اور کیا دنیا کو سمجھائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ انہوں نے یہ جو بڑے ماڈرن اور بڑی سپر پاور ہے نا، ان کو کیسے تگنی کا ناچ نچا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی۔ اور دوسری بات میں یہ آپ کو ایک اور بھی جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جو میجر ڈیموکریسیز ہیں، خاص طور پہ امریکہ، وہاں پہ سویلین رول ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے امریکہ کی فوج نے اپنے تمام تر جو سویلین گورنمنٹ کے ڈیسیژنز تھے ان کو کس طریقے سے پس پشت ڈالا، اور کس طریقے سے طالبان کے ساتھ جو ڈیل تھی اس کو سبورٹ کرنے میں ایک رول پلے کیا، اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مذاکرات چل رہے تھے اور طالبان کے ساتھ امریکہ کے، اور ٹرمپ کی جو پریزیڈنسی ہے اس کے فائنل ڈیز تھے، تو اس وقت ٹرمپ نے ایک اچانک ڈیسیژن کیا، اور اس ڈیسیژن کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شوق میں ڈال دیا پوری دنیا کو، جی کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں، اور ہم افغانستان سے میرے جانے سے پہلے ہم نکل جائیں گے۔ تو سارے جو تھے وہ شوق ہو گئے، بھئی یہ اچانک کیا ہوا ہم کو، لیکن آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب جو تھے وہ اسٹائل تو اسی طرح کا تھا۔ اور یہ مجھے یاد ہے الیکشن جب ان کا ہوا ہے نومبر میں، اس سے تھوڑا سا الیکشن کے فوراً بعد کی بات ہے، تو اس میں انہوں نے جب یہ اناؤنسمنٹ کیا تو پورے کا پورا دنیا جو ہے وہ حیران ہو گئی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے جنرل مارک ملی، انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس طرح تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چلیں گے۔ اور انہوں نے پتہ نہیں کیا آرگومنٹس وغیرہ دیے، لیکن ٹرمپ صاحب جو تھے وہ کیپیچولیٹ کر گئے، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم وڈرا کریں گے، لیکن ہاف جو ریمیننگ ٹروپس ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے، ہاف جو ہیں وہ ہم نکال لیں گے، اور 2500 تک جو ہیں وہ وہاں پہ قائم رہیں گے۔ اب جو پریشر تھا جوائنٹ چیفز آف اسٹاف چیئرمین کا، وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو میڈیا میں آنے سے پھر روکا گیا کہ یہ پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا۔ لیکن یہ جو پریزیڈنٹ صاحب جو تھے، ان کا جو سرنڈر تھا بیسیکلی جو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا پینٹاگون کی پاور کو، کہ انہوں نے جیسے سرنڈر کیا تو پینٹاگون کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایسے ہی جیسے عمران خان صاحب کو آ کے جنرل باجوہ کہیں کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے اور وہ کر دیں، تو ظاہر ہے جی ایچ کیو کی جو اسٹیچر ہے وہ تو بڑھے گا نا۔ اچھا، جب یہ بڑھا تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے پھر ویسے ہی سے ہم اور مزید بھی اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو پینٹاگون جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اگر ہم نے وہاں پہ ٹروپس نکالے تو وہاں پہ جو ایک بڑا ڈیزاسٹرس ماحول بن جائے گا، اور بڑا یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، اور جو پیس اگریمنٹ ہے ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ، وہ اس طرح نیگوشیٹ کیا جائے تاکہ ابھی ہم وہاں سے نہ نکلیں۔ تو یہ جو انہوں نے جب باتیں کی تو ٹرمپ نے سنی، اور ٹرمپ نے کہا جی ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں نہ انوالو ہوں، اور 2500 کے قریب جو ٹروپس ہیں وہ وہاں سے ہم نہیں نکالتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے ظالم خلیلزاد کو کیا کہا۔ انہوں نے خلیلزاد صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ ایسے کریں کہ ایک ٹینٹیٹیو ڈیل جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، طالبان کے ساتھ،
اور اس میں انہوں نے یہ کہیں جی کہ آپ اب ان کے ساتھ پیسفل طریقے سے معاملات طے کر لیں، اور جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں مارک ایسپر، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اور لیکن مارک ایسپر نے کیا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات شروع کی تو انہوں نے اس کو سبورٹ کرنے کی ساتھ ہی کوششیں بھی شروع کر. اچھا، فروری 2020 یعنی کہ ان کے جب ہوا ہے، ٹرمپ نے جب جانا تھا، بہت ہی شدید قسم کا پریشر جو تھا وہ آیا ٹرمپ کے اوپر، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ طالبان کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے، اور معاملہ جو ہے اس کو صحیح کیا جائے. اچھا، ٹرمپ نے پھر گیو ان کیا. ٹرمپ نے آرڈر کیا خلیلزاد کو اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ طالبان کو ایک الٹیمیٹم دیں، طالبان کو الٹیمیٹم دیں کہ یا تو آپ ایگری کریں فل سیز فائر کے ساتھ، کہ آپ فل سیز فائر کریں گے، اور جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نیگوسیشنز کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پیس ڈیل وہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ براڈر پیس ڈیل کا جو حصہ ہوگا، اور اگر آپ سیز فائر کریں گے تو پھر براڈر پیس ڈیل ممکن ہو سکے گی، اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ آپ کریں گے مذاکرات، اگر نہیں تو پھر ڈیل از آف، کوئی ڈیل شیل نہیں. اب یہاں پہ ذرا تھوڑا سا رکیے، ایک پاز، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ میں آج کی مثال نہیں دیتا، آپ پیچھے چلے جائیں ذرا. رچرڈ آرمیٹیج فون کرتے ہیں پریزیڈنٹ مشرف کو، اور انہیں کہتے ہیں جی کہ ہاں جی مسٹر پریزیڈنٹ، ہمیں ذرا بتائیں نا آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر وی ول بوم یو ٹو دا اسٹون ایج. ٹھیک ہے. تو پریزیڈنٹ مشرف کیا کرتے ہیں؟ پریزیڈنٹ مشرف لیٹ جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ جو چاہیں گے مائی باپ وہ ہم کریں گے. اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر ہم ہوتے تو ہم تو پھر کہتے کہ جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب، آپ جس طرح کہتے ہیں اس طرح کی پیس ڈیل کر لیتے ہیں، آپ فکر ہی نہ کریں. لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں، طالبان نے ایسا نہیں کیا. طالبان نے جب یہ بات سنی خلیلزاد کی تو انہوں نے کہا کہ جناب نو وے، کوئی سیز فائر شیز فائر نہیں ہم کریں گے کابل کے ساتھ. ٹھیک ہے، کان کھول کے سن لیں. ہاں، اگر آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 7 دن کی ریڈکشن ان وائلنس کر لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی سیز فائر نہیں ہوگی، آپ کو تھوڑا سا راضی کرنے کے لیے اگر آپ کو بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے تو 7 دن کے لیے صرف ہم ریڈکشن ان وائلنس، وہ بھی وائلنس کی ختم نہیں، تھوڑا سا ذرا کم کر دیں گے 7 دن کے لیے، جسٹ ٹو اسٹیبلش اے کنڈیوسو ایٹماسفیئر. اور ہم اپنی ذرا ول بتا دیں گے آپ کو کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، کہ تاکہ پیس اگریمنٹ جو ہے وہ صحیح طرح وہ آگے بڑھ سکے. اچھا، ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ ایک یہ اپنے پرپوزل دی اور ساتھ ہی الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے، ہماری اس بات کو، اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے 7 ڈے ریڈکشن والی، تو دین وی آر واکنگ اوے فرام دا ٹیبل، پھر ہماری طرف سے کوئی ڈیل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا. اور یہ وہ کرتا ہے جو آزاد ہوتا ہے، جس کا دماغ آزاد ہوتا ہے، جس کا دل آزاد ہوتا ہے، اور جو کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ وہ کرتا ہے. اچھا، اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پڑھتو پہ گیا، امریکنز کو پڑھتو پہ گیا. ٹھیک ہے جی، اب سیلویج کرنی پڑ گئی ڈیل. خلیلزاد صاحب جو تھے انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. آپ اندازہ لگائیے ذرا، ایک طرف سپر پاور ہے اور ایک طرف ایک ان لوگوں کا گروہ ہے جن کو ہم بڑے بیکورڈ کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں، جن کو پتہ کچھ نہیں ہے. خلیلزاد صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، 7 دن کے لیے آپ ریڈکشن ان وائلنس جو ہے وہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا، آپ ایڈورسری جو دونوں تھے انہوں نے اس کے اوپر کام کر دیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ طالبان نے کہا جی کہ ہم اٹیک نہیں کریں گے پاپولیشن کے اوپر، ہم اٹیک نہیں کریں گے جو اسٹیشنڈ ہیں ملٹری ٹارگٹس ان کے اوپر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور لیکن ہم ایک رائٹ جو ہے وہ اٹیک کا ریزرو رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کانوائز کے اوپر ہم کریں گے اگر انہوں نے ہمیں تنگ کیا تو. ریڈکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، لیکن اگر انہوں نے ہمیں تنگ کیا تو پھر ہم ان کو ضرور اٹیک کریں گے. اب یو ایس طالبان جو پیس اگریمنٹ ہے، یہ آپ کو یاد ہے فروری کی
29 کو साइन हुआ था। ये लीप ईयर था, इसलिए इसकी सालगिरह भी 4 साल के बाद आएगी। तो अब इसमें क्या किया कि उन्होंने कहा जी कि विड्रॉल है यूएस ट्रूप्स की आपके मुल्क से। इसमें 2 बेसिकली पॉइंट्स थे कि अमेरिका ने एग्री किया कि ट्रूप लेवल जो है वो 4 से 4.5 महीने में हम उसको 8600 तक ले आएंगे। और दूसरा ये है कि 5 मिलिट्री बेसिस जो हैं उसमें जो रिडक्शन ऑफ फोर्सेस है वो करेंगे। दूसरा ये था कि यूएस ने और जो एलाइड फोर्सेस हैं उन्होंने कहा जी कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और अफगानिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसको भी हम डैमेज नहीं करेंगे। अच्छा, ये चीजें तय हो गई। अब तालिबान ने क्या किया कि उन्होंने उन्होंने प्रॉमिस किया कि ठीक है जी हम भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और जो बाकी ग्रुप्स हैं फॉर एग्जांपल अलकायदा है या दूसरे ग्रुप्स हैं उनको अपनी सॉइल जो है वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब ये जो 2 कमिटमेंट्स थी इनके ऊपर तालिबान की और उनकी डील हुई। एग्रीमेंट जो था वो इंटर अफगान नेगोशिएशंस के हवाले से भी बात करनी थी। उसमें उन्होंने मार्च 10 से उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करनी थी। तो इन्होंने तालिबान से ये भी कहा जी कि आप जो अलकायदा के पर्सनल हैं उनको आप अपनी अफवाज में जगह नहीं देंगे, अपने ग्रुप्स में जगह नहीं देंगे। तो तालिबान ने फ़ौरन अपने जो कमांडर्स थे उनको कह दिया कि अभी आपके पास कोई इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए और हमने एग्रीमेंट कर लिया है। अच्छा, अब जो पैक्ट था, ये जो मुआहिदा हुआ, ये कोई सीज़ फायर जो इमीडिएट सीज़ फायर इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है जी? अब जब इसमें शामिल नहीं थी और परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज़ फायर जिसको कहते हैं, उसमें ये कहा गया था जी कि हम अफ़गान जो हुकूमत है, जो अफ़गान पार्टीज़ होंगी उनके साथ करेंगे, आपके साथ हम नहीं करेंगे। वो हम जब मिलेंगे उनके साथ बात करेंगे तो फिर हम कर लेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे ही ये साइन होती है डील, उसी के फ़ौरन बाद यानी यानी इंतहाई सूरत के साथ अमेरिका ने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और ऐसी बातें जो कि उसमें डील में शामिल ही नहीं थी, उनके ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। आपको याद होगा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो थे एस्पर उन्होंने कहा जी कि ये जो डील है ये कंडीशंस बेस्ड है, ये हम देखेंगे और उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें करनी शुरू की जो ब्लैटेंटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी पूरे एग्रीमेंट को। और ये मार्क एस्पर आपको पता है ये बड़ी तेज़ी दिखा रहे थे और ख़ास तौर पे ये मिले हुए थे अमेरिकन जनरल्स के साथ। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने अफ़गान गवर्नमेंट को, ये अशरफ गनी हुकूमत को साथ ही ये इशारा दे दिया कि हम ये कर रहे हैं लेकिन आपने ये बात नहीं माननी। आपने उसके ऊपर अड़े रहना है और आपने ये कहना है कि अशरफ गनी साहब हम ये चीज़ नहीं मानते और हम ये इसको काबिल अमल नहीं समझते। और आपको याद होगा यही वजह थी कि अशरफ गनी साहब ने जब नहीं माना तो फिर वो जो प्रिजनर एक्सचेंज इसमें शामिल था, वो मामलात जो थे वो नहीं हो सके और फिर तालिबान के इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशन सामने आई और हमने देखा कि मामलात खराब भी हुए। अच्छा, एस्पर ने जो अश्योरेंस दी अफगान गवर्नमेंट को और उसके साथ ही हमने देखा कि यूएस एयर स्ट्राइक्स जो थी वो भी तालिबान के ठिकानों के ऊपर की गई। अब हर तरफ से हम देख रहे थे कि मामला जो है वो खराब हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि जनरल केनेथ मैकेंजी जो है, जो सेंटकॉम के हेड थे, उन्होंने एक दफा फिर जो अमेरिका की ऑपोजिशन है, अमेरिका की यानी मुखालफत है इस एग्रीमेंट के हवाले से, वो उन्होंने बात की कांग्रेशनल कांग्रेशनल एक टेस्टिमोनी में। और बेसिकली वो उन्होंने ये कहा जी कि हम इसको नहीं मानते, तालिबान जो है वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो अपने जो उन्होंने एग्रीमेंट किया उसको वायलेट कर रहे हैं। हालांकि तालिबान बिल्कुल वायलेट नहीं कर रहे थे। यानी तालिबान का आपने देखा होगा कि जितना भी उन्होंने जो लिख के दिया है, जो उन्होंने बात भी की है, उसके ऊपर 100% उन्होंने उसके ऊपर अमल किया। ठीक है, ये अमेरिकन थे जिन्होंने फौरी तौर पे एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना शुरू किया और एक ऐसा इंप्रेशन देना शुरू किया जी कि तालिबान जो है दे हैव रेनेज्ड ऑन देयर कमिटमेंट्स और वो काम नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हम भी उसके ऊपर उस तरह नहीं काम करेंगे। मुझे याद है कि सीबीएस को भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था, पोम्पियो ने जो वजीर खारजा थे, और उन्होंने कहा था जी कि तालिबान जो है वो वायलेंस कर रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और इस तरह की बात। आपको पता है अमेरिकन बड़े सीधे साधे से लोग हैं, उनको जो आप कहते हैं वो इस तरह की बातें मान लेते हैं और ये जनरल पब्लिक की बात कर। अच्छा, अब उन्होंने एस्पर साहब ने ये भी कह दिया थी कि ये, जैसे मैंने पहले कहा कि कंडीशन बेस्ड एग्रीमेंट है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे और ये सारा सिलसिला चलता रहा। अब मैं थोड़ा सा मुख्तसरन, अब चूंकि टाइम एक तो कम होता है, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि आपको याद होगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी दी थी कि रशियंस ने बाउंटीज जो हैं वो अनाउंस की हैं कि जो अमेरिकन को मारेगा
افغان اس کو ہم پیسے دیں گے. اب یہ پتا چلا کہ یہ جو سارے کا سارا تھا نا, یہ وہ فوج والے, امریکی فوج والے پلانٹ کروا رہے تھے سٹوریز. نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار, یہ آپ کو پتہ ہی امریکن اخبار جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں انہی چکروں کے لیے. وہ پتا چلا کہ ساری کی ساری فراڈ تھی, ساری کی ساری جو تھی یہ فیبریکیٹڈ سٹوری تھی, اور اس میں سیکرٹ انیکسس جو لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے فراڈ تھے. کسی رشین نے, کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ امریکنس کو مارو گے تو ہم تمہیں پیسے دیں گے. اس طریقے سے انہوں نے اس پوری ڈیل کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی, اور آہستہ آہستہ جو ٹرمپ تھے ان کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ معاملات جو ہیں وہ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں اس میں انوالوڈ ہیں, لیکن میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, میں لمبی نہیں ویڈیو کرنا چاہ رہا, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو امریکن جنرلز تھے وہ بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو معاملات ہیں افغانستان والے, یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سے نکال کے بائیڈن تک کہیں تک پہنچائے جا سکے, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ٹرمپ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن بائیڈن تک اگر ہم اس معاملات کو لے گئے تو بائیڈن کو ہم اوور پاور کر لیں گے. اور ایگزیکٹلی دس از واٹ ہیپننگ, کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بائیڈن جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اسی طرح پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ جناب اگر آپ نے یہاں پہ وڈرا کر لیا تو آپ کا لیوریج جو ہے وہ طالبان سے ختم ہو جائے گا, اور طالبان جو ہے وہ ود ان 6 months اور ایئر قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر, اور پھر وہی القاعدہ اور پھر وہی سارا سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہ رہا تھا کہ طالبان کی زبردست قسم کی ڈپلومیٹک سکلز, اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں فوجی جنرلز جو تھے انہوں نے مجبور کر دیا ٹرمپ کو بھی, اور اب وہ مجبور کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اوباما کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح پریشر ڈالا تھا افغانستان کے حوالے سے, اور اب مجبور کر رہے ہیں اس کو بائیڈن کو. یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.